انا ساگر کے خشک ہونے اور پھر پانی سے بھر جانے کے واقعے نے اجمیر کے عوام میں ایک ہیجان پیدا کر دیا تھا اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ ہمارے باپ دادا نے صدیوں تک جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی، وہ چپ چاپ انا ساگر کو ایک مسلمان کے چھوٹے سے برتن میں سمٹتے دیکھتے رہے اور کچھ نہ کر سکے۔ پھر اسی مسلمان نے ہم پر رحم کھا کر ہمارا پانی واپس کیا۔ اب دونوں میں کون سچا ہے، مسلمانوں کا ایک خدا یا ہمارے سینکڑوں دیوی دیوتا؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت تھی جس نے بت پرستوں کے عقائد کی قدیم ترین عمارت میں گہرے شگاف ڈال دیے تھے اور اس کی بنیادیں لرزنے لگی تھیں۔ مادہ پرست اور اقلیت پسند لوگ تو خدا کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی اس کرامت کو کس لمحے تسلیم کریں گے؟ بس اس تاریخ ساز واقعے کے بارے میں اتنا ہی کہیں گے کہ یہ محض اتفاق تھا یا پھر کوئی حادثہ۔ واضح رہے کہ مفکرین کی یہ جماعت اس کائنات اور اولاد آدم کی تخلیق کو اتفاق حادثہ کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ ہمیں بھی اس گروہ سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنے راستے پر اور ہم اپنے راستے پر۔ مگر وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود صوفیاء کرام کی کرامت سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے مذہب کی روشنی میں اس تاریخ ساز واقعے کی عقلی توجیہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ روح کی گہرائی کے ساتھ ہم پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی جانیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے تو ہم اس کی زبان اور ہاتھ بن جاتے ہیں۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر انا ساگر کے خشک ہو جانے کا واقعہ ہندوستان کی قدیم ترین کتابوں میں موجود ہے۔ چند سال پہلے یورپ کے کسی ملک میں ایک جھیل جو 63 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اسی لمحے دیکھتے دیکھتے خشک ہو گئی۔ اس علاقے کے بیشتر لوگ اسی طویل و عریض جھیل سے اپنی ضرورت کا پانی حاصل کرتے تھے۔ شام کو جب وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو جھیل کا پانی اس کے کناروں کو چھو رہا تھا، مگر جب صبح مقامی باشندے جھیل پر پہنچے تو وہاں کیچڑ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس واقعے سے قطع نظر سورہ ملک کی آخری آیت کا مفہوم بھی کچھ یہی ہے۔ تم لوگ جو میٹھا پانی استعمال کرتے ہو، اگر اسے خشک کر دیا جائے، کیا تم ہمیں اس کام سے روک سکو گے؟ اس کے برعکس جب طوفان نوح آیا تو خالق کائنات کی طرف سے آسمان اور زمین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دہانے کھول دے۔ پھر منکرین حق نے دیکھا کہ پورے کرۂ ارض پر پانی ہی پانی تھا اور زمین کی ہر بلندی اس پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ اب کوئی منکرین حق سے پوچھے کہ آنن فانن اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا یہ سمندر کہاں غائب ہو گیا۔ ان جغرافیائی حقائق کی روشنی میں بس ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر شے خالق کے کائنات کے حکم کے تابع ہے۔ اجمیر کا انا ساگر بھی اسی حکم سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے کوزے میں سمٹ گیا۔ ایک مسلمان درویش کی اس عظیم الشان کرامت کا فطری رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پرتھوی راج چوہان اور دوسرے راجپوت سردار ہدایت پا جاتے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خدائے واحد پر ایمان لے آتے، مگر ان کی قسمت میں تو ہلاکت خیز گمراہی لکھ دی گئی تھی۔ نتیجتاً راجپوت سمراٹ پرتھوی راج چوہان نے چند بے دست و پا مسلمان درویشوں کے مقابلے میں بھرپور مادی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چند سرداروں کو اس حکم کے ساتھ دوبارہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیجا، بس تمہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اجمیر سے ہی نہیں، راجپوتانہ یعنی راجستھان کی سرحد سے بھی نکل جاؤ، ورنہ تمہیں جبراً نکال دیا جائے گا۔ جب راجپوت سرداروں نے اپنے فرما رواہ کا حکم حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سنایا تو پہلی بار آپ کے چہرہ مبارک سے رنگ جلال ظاہر ہوا اور پھر اسی کیفیت میں فرمایا، تو مجھے یہاں سے کیا نکالے گا؟ میں نے تجھے باحکم خدا زندہ حالت میں لشکر اسلام کے حوالے کیا۔ اس واقعے کے دوسرے ہی دن شہاب الدین غوری کا لشکر ترائن کے میدان میں آ پہنچا۔ یہ 588 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک خونریز جنگ کے بعد راجپوتوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ہندوستان کے اہل ہنود پرتھوی راج چوہان کو فخر راجپوت کہا کرتے تھے، مگر اس معرکے میں وہ فخر راجپوت
دریائے سرسوتی کے کنارے گرفتار ہوا اور پھر اسے زنجیریں پہنا کر شہاب الدین غوری کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد شہاب الدین غوری حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ اس واقعے میں دور جدید کے مسلمانوں کے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اہل ایمان کی تالیف قلب کے لیے فرمایا گیا ہے، اگر مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صرف اللہ کے توکل پر اجمیر میں داخل ہوئے تھے۔ راجپوتوں کی تمام عسکری طاقت بھی ایک تنہا درویش کو قتل نہ کر سکی اور نہ انہیں اس علاقے سے بے دخل کیا جا سکا۔ آج پرتھوی راج چوہان کا ذکر صرف تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے مادی آثار میں صرف تارا گڑھ پہاڑ پر واقع قلعے کے کچھ کھنڈر باقی ہیں، جس مقام پر یہ فخر راجپوت اپنا دربار آراستہ کیا کرتا تھا۔ اس جگہ حضرت سید میرا حسین کا مزار مبارک ہے، جو دوسری جنگ ترائن میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ آج تک کسی تذکرہ نگار نے اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ بر صغیر ہندوستان کے حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سب سے مشکل کام سونپا گیا تھا۔ آپ نے جس قوم کے سامنے خدائے واحد کا پیغام پیش کیا، وہ ہندوستان کی سب سے جنگجو، شجاع اور سرکش قوم تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا وصال 633 ہجری میں ہوا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت تک 1.5 لاکھ راجپوت آپ کے دست حق پرست پر ایمان لا چکے تھے۔ اسلام پر بہتان تراشنے والے بتائیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس کتنی تلواریں تھیں اور کتنے سپاہی تھے۔